جناب وزیر اعظم پاکستان اور میرے عزیز ہم وطنوں، آپ سب کو روف نیٹ ورک کی جانب سے نیا سال مبارک ہو۔ گزشتہ سال کا اختتام بھی بےہودگیوں کے ساتھ ہوتا ہے اور نئے سال کا آغاز بھی لغویات کے ساتھ۔ 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی رات کو آدھی رات تک اور بعض دفعہ ساری رات شور شرابے کے لیے جاگا جاتا ہے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ایک سال آیا اور گزر گیا، وہ ہمیں کیا دے کر گیا اور کیا لے کر گیا۔ دیکھنا ہے کہ اس سال میں ہماری حالت میں کیا بہتری پیدا ہوئی ہے، ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کیا ہے یا پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم سال کی آخری رات اور نئے سال کا آغاز جائزے اور دعا سے کریں گے تو اپنی عاقبت سنوارنے والے ہوں گے، اور اگر ہم ظاہری مبارکبادوں اور دنیا داری کی باتوں میں نئے سال کا آغاز کریں گے تو ہم نے کھویا تو بہت کچھ اور پایا کچھ نہیں، یا بہت تھوڑا پایا۔ اگر کمزوریاں رہ گئی ہیں اور ہمارا جائزہ ہمیں تسلی نہیں دے رہا تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نیا سال گزشتہ سال کی طرح کمزوری دکھانے والا سال نہ ہو، بلکہ ہمارا ہر قدم اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اٹھنے والا قدم ہو، اور ہم نے شرک نہ کرنے کے عہد کو پورا کیا۔ بتوں اور چاند سورج کو پورا کرنے کا شرک نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کے مطابق شرک وہ ہے جو اپنے اعمال میں ریا اور دکھاوے کا شرک ہے، وہ شرک جو مخفی خواہشات میں مبتلا ہونے کا شرک ہے۔ کیا ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات، ہماری مالی قربانیاں خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے غیر اللہ کو خوش کرنے یا دنیا کے دکھاوے کے لیے تو نہیں تھیں؟ ہمارا سال جھوٹ سے مکمل طور پر پاک ہو کر کامل سچائی پر قائم رہتے ہوئے گزرا ہے، یعنی ایسے موقع پر جب سچائی کے اظہار پر اپنا نقصان ہو رہا ہو، سچائی کو نہ چھوڑا جائے۔ سچ کے بولنے کا اصل موقع وہی ہے جس میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا اندیشہ ہو۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو ایسی تقریبات سے دور رکھا ہے جن سے گندے خیالات پیدا ہو سکتے ہوں؟ کیونکہ یہ باتیں ایک قسم کے زنا کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور ہم نے خود کو بدنظری سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے خود کو یہ ظلم کرنے سے بچا رکھا ہے؟ کیا ہم نے خود کو ہر قسم کی خیانت کرنے سے بچا رکھا ہے؟ نماز کو چھوڑنا شرک اور کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ کیا ہم نے آن سلم پر درود بھیجنے کی باقاعدہ کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم باقاعدگی سے استغفار کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زبانیں دوسروں کو تکلیف دینے سے بچی ہوئی ہیں؟ کیا ہم عفو و درگزر سے کام لے رہے ہیں؟ کیا عسر اور یسر میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہے؟ کیا تکبر اور نخوت کو چھوڑا ہے اور چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ شرک کے بعد سب سے بڑی بلا تکبر ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں ذرا بار بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اگر تو اکثر سوالات کے جوابات مثبت ہیں تو ہم نے کمزوریوں کے باوجود بہت کچھ پایا ہے۔ اگر زیادہ تر جوابات منفی ہیں تو پھر حالت قابل فکر ہے۔ ہمیں اپنی حالتوں پر غور کرنا چاہیے، اور اس کا مداوع اسی طرح ہو سکتا ہے۔ اس رات میں یہ دعا کریں اور مصمم ارادہ کریں اور عہد کریں، اللہ تعالیٰ ہماری گزشتہ کمیوں کو اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور نئے سال میں ہمیں زیادہ سے زیادہ
پانے کی توفیق دے، ہم کھونے والے نہ ہوں اور ہم ان مومنین میں شامل ہوں جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ ما علینا الا البلاغ۔